کیا آپ کو بھی بار بار سر درد ہوتا ہے؟ ایسا درد جو کبھی صبح کے وقت، کبھی دھوپ میں اور کبھی بلا وجہ آپ کو پریشان کرتا ہے، تو جناب ممکن ہے کہ اس کی وجہ کوئی بڑی بیماری نہ ہو بلکہ وہ عام سی چیزیں ہوں جنہیں ہم روٹین لائف میں اگنور کر دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان چھپے ہوئے اسباب پر جن کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے لیکن ہم انہیں معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلا سبب ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی۔ اگر ہماری باڈی میں پانی کی مقدار کم ہو جائے تو دماغ پر اس کا برا امپیکٹ پڑتا ہے، اور زیادہ تر لوگ صرف پیاس لگنے پر پانی پیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط عادت ہے۔ ہماری باڈی کو ڈیلی بیسس پہ کم از کم 2 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ جسمانی مشقت کرتے ہیں یا گرمی میں زیادہ وقت گزارتے ہیں تو اس مقدار میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی سے نہ صرف تھکن بلکہ سر درد بھی شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اور دوسرا سبب کیفین کی کمی۔ چائے اور کافی کا استعمال آج کل بہت عام ہے، اور جو لوگ ان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ان مشروبات میں کیفین موجود ہوتا ہے جو دماغی چستی کو بڑھا دیتا ہے۔ جو لوگ روزانہ چائے یا کافی پیتے ہیں اگر اچانک ان سے اوائڈ کریں یا مقدار کم کر دیں تو سر درد کی شکایت ہو سکتی ہے، جو کیفین کی کمی کی علامت ہے۔ تیسرا سبب دھوپ میں زیادہ دیر تک سٹے کرنا۔ گرمیوں کی تیز دھوپ یا تپتی دھوپ میں زیادہ وقت گزارنے سے جسم میں پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ سورج کی تپش بھی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہی چیز سر درد کو جنم دیتی ہے۔ خاص طور پر دوپہر کے وقت دھوپ سے بچنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک انوکھا سبب یہ ہے کہ ہوا کے دباؤ میں تبدیلی۔ جب موسم بدلتا ہے یا فضا میں نمی اور دباؤ کی سطح میں فرق آتا ہے تو کچھ حساس افراد کے دماغ پر یہ فرق اثر ڈالتا ہے اور سر درد کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ یہ شکایات کم لوگوں میں دیکھی جاتی ہیں لیکن یہ حقیقی مسئلہ بھی ہے۔ غلط انداز میں بیٹھنا یا مسلسل ایک ہی پوزیشن میں رہنا سر درد کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کام کرتے ہوئے اس طرح بیٹھیں کہ گردن اور کمر پر دباؤ پڑے تو یہ دباؤ ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے تک پہنچتا ہے، اور جس کے نتیجے میں سر درد ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر آفس ورک کرنے والوں کو اپنی نشست کا خیال ضروری رکھنا ہوتا ہے۔ تناؤ اور ذہنی دباؤ بھی سر درد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ روزمرہ کے گھریلو یا دفتری مسائل، فکر، پریشانی اور ٹینشن نہ صرف ذہن کو تھکا دیتی ہے بلکہ مسلسل دباؤ کی وجہ سے دماغی رگیں بھی کھنچ جاتی ہیں جس سے درد پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس دباؤ پر قابو نہ پایا جائے تو یہ آگے چل کر سنگین بیماریوں کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ دوائیں بھی سر درد کا باعث بن سکتی ہیں۔ جب ہم کوئی نئی میڈیسن کھاتے ہیں تو ہمارا جسم اسے قبول کرنے میں وقت لیتا ہے، اور بعض اوقات اس رد عمل میں سر درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی دوا کھانے کے بعد بار بار یا دیر تک سر درد ہو تو فوراً کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ خون میں شوگر کی کمی بھی سر درد کی وجہ بن سکتی ہے۔ جب جسم کو انرجی نہ ملے تو دماغ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے۔ ایسے میں تھکن، کمزوری اور شدید سر درد ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر شوگر کے مریضوں کو اس پہلو پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ انسولین دینے کے بعد اگر کچھ کھایا نہ جائے تو خون میں شوگر لیول خطرناک حد تک گر سکتا ہے، اور خواتین میں ہارمونل چینجز جیسے ہیز، بلوغت یا بڑھتی عمر اکثر موڈ کے ساتھ ساتھ سر درد کا باعث بھی بنتی ہے۔ اگر یہ شکایات بار بار ہوں تو کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ مکمل تشخیص ہو سکے۔ اور کچھ لوگوں کو مخصوص غذاؤں سے الرجی ہوتی ہے جیسے انڈا، مچھلی، دودھ یا مرغی، اور ایسی الرجی صرف جلد پر خارش یا پیٹ کی خرابی نہیں بلکہ سر درد کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مخصوص غذا کے بعد سر درد ہو تو فوراً اس غذا سے اوائڈ کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آخر میں ایک اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کرسی یا بستر سے تیزی سے اٹھتے ہیں اور فوراً سر چکرانے یا درد کی شکایت ہو تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اچانک حرکت سے دماغ میں بلڈ کا جو پریشر ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ بار بار ہو تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ تو دوستو، سر درد کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ ہمیشہ بیماری کی علامت ہوتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے چھپی وجوہات کو نہ سمجھا جائے تو یہ روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ بہترین طرز زندگی، مناسب نیند، متوازن غذا اور ذہنی سکون ہی اس کا بہترین حل ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی
کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔